سلامونه گرانو کتونکو زیم آخری صبحائی پروگرام دے ڈیٹ لائن پشاور پشتوں میں نے اس لیے تمہید کا آغاز کیا کہ آج کا پروگرام میں کر رہا ہوں اردو زبان میں. اس کی بنیادی وجہ جس کے ساتھ آپ بھی متفق ہوں گے, میرے مہمان بھی متفق ہوں گے, وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک شکایت رہی ہے ہمارے صوبے کے عوام کو, اور خاص کر جو پشتون جہاں پر بھی رہتے ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ مسائل, سب سے زیادہ کمپلیکیشن, سب سے زیادہ نیوز اینڈ ویوز کے حوالے سے ایونٹس وہ خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہوتے ہیں, مگر جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے, جو مین سٹریم میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں, وہ اس طریقے سے ہمارے معاملات کو, ہمارے مسائل کو, ہماری مشکلات کو کور نہیں کر رہا ہوتا جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے یا توقع ہوتی ہے. چونکہ خیبر نیوز اس ریجن کا یا اے وی ٹی چینلز اس ریجن کی نمائندگی کر رہے ہیں, ہماری جتنی بھی چینلز ہیں, تو اس حوالے سے ہم نے ضروری سمجھا کہ خیبر نیوز کا جو رینج ہے, جو اس کا ڈومین ہے, اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پشاور سے اس سے پہلے بھی پروگرام ہوتے رہے ہیں, مگر یہ مین سٹریم جو میڈیا کی شکایات کا ازالے کے طور پر اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں, کوئی گنجائش نکال سکتے ہیں, تو اس حوالے سے اردو میں بات کی جائے تاکہ خیبر پختونخوا ہماری آراء, ہمارے بیانیہ, ہمارے مسائل کو پاکستان کے دوسرے صوبے کے لوگوں تک اور ناظرین تک اور سیاستدانوں تک اور حکمران اور اداروں تک بہتر طریقے سے پہنچانے کی کوشش کی جائے. آپ کو پتہ ہے, اور اس میں کامن سینس کی بات ہے کہ آج ہم نے کن ایشوز پر بات کرنی ہے. کل جو پاکستان کے اندر تینوں صوبوں میں, پنجاب, سندھ اور خیبر پختونخوا میں ضمنی انتخابات ہو گئے ہیں, اس کے جو نتائج آ گئے ہیں, اس میں خیبر پختونخوا باقی صوبوں کے مقابلے میں اس حوالے سے بہت منفرد ہے, اور اس کی نیوز ویلیو بھی اس حوالے سے بہت اپ ہے کہ یہاں سے عمران خان صاحب نے 3 حلقوں پر الیکشن جیتا ہے, اور اس پس منظر میں بھی کہ یہاں پر اس صوبے میں یہ واحد صوبہ ہے جہاں پر 10 سال سے ان کی صوبائی حکومتیں اقتدار میں ہے, اور ان کا دعویٰ بھی ہے, آج بھی انہوں نے بہت اعتماد کے ساتھ کہا ہے کہ کم از کم خیبر پختونخوا میرا ڈومین بھی ہے, اور میں جلد الیکشن کروانے پر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو مجبور کر کے ایک بار پھر باریک سرت سے جیتوں گا. اس تمام صورتحال پر, اور خاص کر جو پی ڈی ایم کی شکل میں ایک نیا اتحاد سامنے آیا, اور بظاہر ہمیں خیبر پختونخوا میں اس طرح لگا کہ وہ تجربہ ناکام ہوا کل عمران خان صاحب کے 3 نشستیں جیتنے کی صورت میں. اس پر بات اس لیے بھی ضروری ہے کہ خیبر پختونخوا خاص کر عمران خان صاحب کے ڈومین یا ان کے انفلوئنس کے حوالے سے یا ان کی پاپولیرٹی کی وجہ سے یا جو بھی اسباب ہو, یہ باقی صوبوں کے مقابلے میں ایک منفرد حیثیت بھی رکھتا ہے. اور خاص کر ایک ایسے وقت میں جب خیبر پختونخوا میں, جب کل یہاں پر پولنگ ہو رہی تھی, یہاں پر الیکشن کا لوگ انتظار کر رہے تھے, تو خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں نہ صرف یہ کہ حملے ہوئے, دہشت گرد حملے ہوئے, بلکہ خیبر پختونخوا کے تقریباً 4 اضلاع میں سیکیورٹی صورتحال پر خدشات کے حوالے سے احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے. 3 مہمان میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, سب آپ کے جانے پہچانے ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, مگر رسماً میں ان کا تعارف کرا دیتا ہوں. سردار حسین بابک صاحب جو کہ عوامی نیشنل پارٹی کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں, اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہم نے ان کی کارکردگی کو بہت بہتر پایا ہے, بہت جارحانہ پایا ہے, خاص کر نہ صرف یہ کہ اپنی پارٹی کی نمائندگی کے طور پر بلکہ صوبے کے حقوق کے حوالے سے, اور خاص کر سیکیورٹی کی جو صورتحال بنی ہے اس پر. بہت شکریہ بابک صاحب, آپ تشریف لائے ہیں اور ڈائریکٹ بادشاہ خان مرکز سے ہو کر آئے ہیں. اسی طرح جس طرح بابک صاحب نے ایک پروسیس کر کے یا طے کر کے اپنی پارٹی میں اور صوبے کی سیاست میں ایک مقام بنائی ہیں, ہمارے بہت سینئر سیاستدان جے یو آئی کے ترجمان اور ان سیاسی کارکنوں میں جو کہ پشاور کی سیاست کو اور صوبے کی سیاست کو بہت قریب سے ایک کارکن کے طور پر, ایک لیڈر کے طور پر نہیں دیکھ رہے, بلکہ کارکن کے طور پر ان کا اپنا مشاہدہ بھی ہے, ان کا تجربہ بھی ہے, مختلف الیکشن میں حصہ لے بھی چکے ہیں, دیکھ بھی چکے ہیں. جلیل جان صاحب السلام علیکم. جی اسی طرح ہمارے ساتھ تیسرے مہمان, ان کا وہ بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے, پیپل پارٹی سے ان کا تعلق ہے. سابق حکومت میں نہ صرف یہ کہ وزیر رہے تھے, بلکہ ان کی وزارت کے دوران جب ان کو گرفتار کیا گیا تو جو الزامات لگائے گئے اپنی ہی حکومت کی جانب سے, بعد میں پتہ چلا کہ ان کا ایک جرم یہ تھا, مبینہ یا مجوزہ جرم یہ بھی تھا کہ وہ پرائم منسٹر کیبنٹ میں یا جو تحریک انصاف کے مرکزی قائدین تھی ان کے ساتھ خیبر پختونخوا کے جو قدرتی وسائل ہیں ان پر تکرار بھی کرتے تھے, ان کا مطالبہ بھی کرتے تھے. آپ سب جانتے ہیں پیپل پارٹی کے لیڈر ہیں ضیاء اللہ فریدی صاحب, بہت شکریہ. سب سے پہلی بات یہ ہے بابک صاحب کہ یہ جو نتائج آ گئے ہیں یہ
متوقع نتائج ہے یا غیر متوقع ہے؟ میرے لیے تو یہ، اگر ہم پی ڈی ایم کی اتحاد کی بات کریں اس پس منظر میں اگر دیکھنے کی کوشش کی جائے تو میرے تو لیے یہ غیر متوقع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے الیکشن کے جو نتائج ہیں میرے خیال میں یہ پاکستان میں ہوتا رہتا ہے اسی طرح۔ ظاہر ہے یہاں انتخابات کبھی بھی آزادانہ اور جس طرح ان کو غیر جانبدارانہ کہتے ہیں، شفاف، اس کی شفافیت پہ ہمیشہ سوالات اٹھے ہیں، اور چونکہ دیکھا جائے تو چارسدہ میں، مردان میں، پشاور میں عمران خان جیت گیا، یعنی پشاور ہار گیا، مردان بھی ہار گیا اور چارسدہ بھی ہار گئی، جس کو پشاور ویلی کہتے ہیں، اور عمران خان جیت گئے۔ ان کو مبارک بھی ہو، ان کے کارکنوں کو۔ اچھی بات ہے۔ امید رکھتے ہیں کہ اس امید کے ساتھ ظاہر ہے وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ عمران خان پختونخوا کے حقوق کی بھی بات کریں گے، 18ویں آئینی ترمیم وہ کی اسمبلی بھی میں بات نہیں کریں بیٹھیں گے گے، تو بات کدھر کریں گے؟ این ایف سی وارڈ اسمبلی میں بیٹھیں گے تو پھر بات کریں گے نا۔ یہ ظاہر ہے جب لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں تو ان سے توقعات رکھتے ہیں نا۔ وہ این ایف سی وارڈ بھی جاری کریں گے۔ وہ یہاں پہ جو ہمارے آئینی حقوق ہیں، سپوز بجلی کے بقایا جات ہیں، گیس کے بقایا جات ہیں، تیل کے بقایا جات ہیں، وہ بھی ادا کریں گے۔ 45 سالہ جاری یہ جو بدامنی ہیں ابھی کل کے ایک جامع پالیسی بھی واضح کریں گے، اور اس کے وجوہات بھی بتائیں گے، اور اس کا حل بھی پختونخوا کے عوام کو دیں گے۔ ہمیں یہ بھی امید ہے، اور ظاہر کارکنان ان سے یہی توقع رکھیں گے، اور وہ پختونخوا یعنی پاکستان کی جو عالمی تجارت ہے افغانستان کے راستے آج تک کسی نے نہیں سنا، وہ بھی ان کے لیے کریں گے۔ دیکھیں یہ عقیل صاحب، آپ لوگ بھی صحافی ہو، 2 دن پہلے جو بائیڈن کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اور خطرناک ملک ہے اس کے حوالے سے، اور صبح سویرے عمران خان صاحب کی جواب آ جاتی ہے، صبح سویرے الیکشن کے دن 2 بجے اسلام آباد میں ایک سینئر جو اینکر پرسن ہے، جو وی لاگ کرتے ہیں، اور وہ ساری دنیا کو بتاتے ہیں کہ بس معاملات طے ہو گئے ہیں اور سیاست کا نقشہ جو ہے وہ بدل گیا ہے۔ ادھر جب ہم دیکھتے ہیں ایڈمنسٹریشن کو، آپ دیکھیں یعنی ضمنی انتخابات ہے، 3 حلقوں میں ہیں، لاکھوں اساتذہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب چارسدہ جیسے ضلع میں 21 کا لگانا یہ کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ کنفرم ہے، وہ تو جہاں صاحب اس پر بات بھی کریں گے، یہ کنفرم ہے کہ لیڈی ورکرز کو جو ہے نا تعینات کیا گیا تھا؟ یہ سارا کچھ کنفرم ہے۔ سرکاری مشینری کو آپ دیکھیں۔ اچھا، اسی دن ایک ڈی ایس پی جو ہے پختونخوا پولیس میں، اب بھی کہوں گا کہ پختونخوا کی فخر ہے، ہم فخر کرتے ہیں، لیکن ایک ڈی ایس پی جو 2 منتخب پارلیمان کے ممبران کے ساتھ جو ہتکامیز طریقے سے پیش آتے ہیں، ایم پی اے صاحب جو ہیں سپریم ادارے کے پاکستان کے پارلیمان کے ممبر ڈی ایس پی صاحب کو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تو گاڑی میں بیٹھے ہیں، لیکن اچھا اس کے باوجود کہ یہ پریویلیج بریچ ہوا، آئی جی اس پہ نوٹس نہیں لیتا ہے۔ یعنی جتنی سرکاری وسائل، جتنی سرکاری مشینری یہاں پہ استعمال ہوتی رہی ہے، ظاہر الیکشنوں میں ہار جیت ہوتے ہیں، جیت خوشی لوگ مناتے ہیں، اور ہار جو ہے ظاہر خفگان اور پریشانی کی بات ہوتی ہے، لیکن نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ ڈرامے ختم ہونے چاہیے۔ ایک بندہ تمام حلقوں سے کھڑا ہو جاتا ہے، تمام حلقوں سے، ابھی دوبارہ الیکشن ہوں گے نا، ابھی ایک حلقہ رکھے گا اور دوبارہ یہ لوگوں کو تکا رہے ہیں، سیاسی پارٹیوں کو تکا نہیں رہے ہیں، یہ پرسپشن آئندہ انتخابات کے لیے دے رہے ہیں کہ عوام اس کے ساتھ ہیں، پرسپشن بنا رہے ہیں۔ جو ایک پارٹی ہے، کم از کم وہ اتنا ایماندار لیڈر ہے، وہ سارے قوم کو یہ تو وضاحت کر دے کہ ایک بندے کا تمام حلقوں پہ کھڑا ہونا یہ کس مقصد کے لیے ہے۔ کل بھی اخراجات ہوئے اور آئندہ بھی اخراجات ہوں گے۔ اس ساری سوسائٹی کو ڈی پولیٹیسائز بنانے کے لیے یہ ساری چیزیں جاری ہیں۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ یہ تو منصوبہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ یہ تو منصوبہ ہے جہاں صاحب، جو ہم نے کل نتائج دیکھے 3 حلقے تھے، اور ظاہر ہے کہ ہم ان 3 حلقوں کو، بابک صاحب بھی ان پر بات کر لیں گے اور ضیاء بھائی بھی کر لیں گے،
کہ ہم ان 3 حلقوں کے نتائج کی بنیاد پر مستقبل کے منظرنامے کی منظرکشی کر سکتے ہیں یا نہیں. مگر ظاہر ہے کہ تینوں جو کینڈیڈیٹ تھے، غلام احمد بلور صاحب بہت اہم مرکزی لیڈر رہے ہیں، سب سے زیادہ الیکشن انہوں نے جیتی بھی ہے، لڑی بھی ہے، پشاور کے ایک سمبل ہے. مولانا قاسم صاحب، جس کی نہ صرف یہ کہ آپ کی پارٹی اور باقی پارٹیاں بہت عزت کرتی ہے بلکہ عام لوگوں میں بھی ان کی اہمیت اور مقبولیت بہت. احمد ولی خان صاحب ولی باغ کے وارث ہیں. مطلب اگر عمران خان صاحب وہ قومی سطح کے لیڈر ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں، یا بابک صاحب نے اشارہ بھی کیا، تو باقی 3 کینڈیڈیٹ بھی عام کینڈیڈیٹ نہیں تھے ہمارے صوبے کے پس منظر میں. آپ کو اس طرح نہیں لگ رہا کہ یہ جو اتحاد کا فیصلہ تھا، ایک آپ لوگ خوف میں مبتلا تھے، جو خاص کر 4 پارٹیاں ہیں، میں چاروں پارٹیوں کی نام بھی لیتا ہوں، ANP، JUI، مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی، یہ بڑی پارٹیاں ہیں ہماری صوبے کی. کہ آپ لوگوں کو خوف لائق تھا کہ عمران خان صاحب آج بھی اتنی مقبول ہے، اس لیے آپ لوگوں نے اتحاد کیا، مگر اتحاد کے باوجود وہ نتائج ہمیں نہیں دیکھنے کو ملے جس کی توقع کی جا رہی تھی. اور اسی وجہ سے آج عمران خان صاحب جو ہے نا چیک کر بات کر رہے تھے. اور پھر بابک صاحب سے میں بعد میں پوچھ بھی لوں گا کہ برسر صاحب نے آج مطالبہ بھی کیا ہے کہ احمد ولی خان صوبائی صدارت سے استعفیٰ دے دیں. اتحاد ناکام ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقیل بھائی، سیاست میں ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے اور یہ میدان کا حصہ ہوتا ہے. جہاں تک آپ نے منظرنامے کی بات کی ہے تو یہ ضمنی الیکشن تھا، ظاہر ہے ٹرن آؤٹ بھی کم ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اتحاد ناکام نہیں ہوتا. دوسری طرف دیکھیں تو آپ اس کو کس تناظر سے دیکھیں گے کہ وہ تحریک انصاف جیتی ہے؟ نہیں، یہ 9 سیٹوں پہ جو کھڑا ہو گیا، اگر عمران اب ملتان میں نہیں کھڑا تھا تو ہار گیا نا. دیکھ لیں جب آئندہ الیکشن ہوں گے تو پشاور کی 5 سیٹیں ہیں، 4 پہ کھڑا ہو گیا کیا؟ نہیں، وہ منظرنامہ علیحدہ ہوگا. وہ منظرنامہ ایک علیحدہ ہوگا. یہ منظرنامہ علیحدہ ایک. دوسری بات یہ ہے کہ بابو صاحب نے بھی بات کی ہے، پرووینشنل گورنمنٹ مکمل طور پر انوالو تھی اس میں. اور میں نے خود اس کے MNA MPs کو دیکھا ہے، کل کے پروگرام کے دوران جتھے لے کر آئے تھے اپنے علاقوں سے. اب NA 31 میں PK 78 79 80 81 یہ 3-4 آتے ہیں. تو آپ نے اگر سروے کیا ہو تو باہر سے بھی لوگ آئے تھے، مسلح آئے تھے، فائرنگ بھی ہوئی ہے نا، آپ نے دیکھی ہوئی. ادھر MPs کو گرفتار کیا گیا، مگر یہاں پر جو ہے نا خاموشی حکومت ہے، اپنے وہ چھوڑ دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن عین الیکشن کے 1 دن پہلے رات کو خبر چلتی ہے کہ لیڈی ہیلتھ ورکر کو تعینات کر دیا گیا، اساتذہ کو اپنی مرضی سے تعینات کر دیا گیا، وزراء کو ٹاسک دیا گیا. یہ میں ایک صحافی کے ولاگ سے سن رہا تھا کہ ان کو CM سیکریٹریٹ میں بلا کر، CM ہاؤس میں بلا کر کہا گیا کہ یہ PK آپ کا ہے، یہ PK آپ کا ہے، یہ PK آپ کا ہے. نمبر 1. نمبر 2، انتظامیہ کو بلا کر کہا گیا، تینوں ضلعوں کے انتظامیہ کو بلا کر کہ یہ سیٹ ہر ہاتھ سے ہم نے نکالنی ہے یہ سیٹیں. آپ دیکھیں الیکشن کمیشن کی اقتدار پر بھی مجھے شک آتا ہے. اچھا، مجھے ذاتی طور پہ، شاید میری جماعت کا یہ موقف ہو یا نہ ہو، صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا ہیلی کاپٹر استعمال کرتا ہے جلسوں کے لیے، وزیر اعلیٰ ہاؤس استعمال ہو رہا ہے PTI کے لیے، سرکاری گاڑیاں استعمال ہوئی ہیں PTI کے لیے، اور الیکشن کمیشن 50,000 جرمانہ آپ چلے جائیں، پھر دوسرے دن پھر جاتا ہے. آپ قانون یہ نہیں ہے کہ جو خلاف وائلیشن کرے گا اس کو نااہل کریں گے، نااہل کا تو قانون ہے. پھر الیکشن کمیشن کا قانون خاموش کیوں ہے اس بات پر کہ ایک شخص MNA ہے جس کا استعفیٰ بھی منظور ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا. اور اس کو 9 جگہ پہ کھڑے ہونے کی اجازت دے دی گئی. کیوں؟ مطلب انتخابی اصلاحات بھی ضروری ہے. انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے، لیکن الیکشن کمیشن سینس سے بھی کام تو لے نا. کہ کل یہ کہے گا کہ میں 345 پہ کھڑا ہوتا ہوں تو پھر کیا کرے گا؟ ایک بندے نے بہت زبردست ٹویٹ کی ہے، طارق آفاق نے کیا ہے میرے خیال میں. وہ کہہ رہے تھے کہ آئندہ الیکشن میں جو ہے نا بالکل جیت سکتے ہیں، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ 272 حلقے جو ہے وہاں پر وہ کھڑے ہو جائے. سب پہ سب کھڑے طنز کیا ہے نا، یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر یہ سب پہ سب کے کھڑا ہو جائے، یہ پرسنٹ بنانے کے لیے، لوگوں میں مزید مقبول بنانے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ دیکھیں نا، یہ تو سب چیز پری پلاننگ نے کہا ہے. مجھے بھی لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے.
अच्छा, क्यों इसमें तो खामोश ये भी हो? होगा ना, ठीक है, जिया साहब जो है ना, ये इस तरह न हो कि इन्होंने ये गेम से होकर आए हैं कि नींद आ जाए। अब ये है, ये बहुत अजीब सी बात आपको नहीं लग रही? मुझे तो लग रही है कि अवामी नेशनल पार्टी भी फेडरल गवर्नमेंट की इत्तेहादी है, इनको इनके हिस्से से ज़्यादा मिला है, आप भी फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है, मगर इस तरह लग रहा है कि आप लोग अपोजिशन लीडरों की हैसियत पर जो है ना बात कर रहे हैं। मतलब इलेक्शन कमीशन से भी सूबाई हुकूमत की मुखालफत तो समझ आ जाती है कि वो तहरीक इंसाफ की है। आप सिर्फ वो तो ये तो मेरा अपनी कमेंट थे, वो आप लोग बताते भी है कि फिर मैं तबसरे भी दरमियान में करता हूँ, मगर ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है। अगर हम ये अंदाज़ा एक कंपैरिजन करें, हम पेशावर की बात करते हैं, मिसाल लेते हैं कि जो बल्दियाती इलेक्शन हो गए उसमें अवामी नेशनल पार्टी ने 50,000 प्लस, JY ने तकरीबन 70,000 मेयर भी बने हैं, आपकी पार्टी ने भी 50,000 प्लस। वजह क्या हुई कि पेशावर में इतनी बड़ी मार्जिन से जो है ना बिलोर साहब जैसे लीडर वो इलेक्शन हार गए हैं? वही वाला फिर है कि आया इत्तेहाद या आप लोगों की प्लानिंग या कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन जो है ना वो इफेक्टिव नहीं था, वो पूरा प्रोसेस? शुक्रिया अकील भाई। मेरे ख्याल में मैं थोड़ा बाबक साहब के शुरू में जो उसने बात की, मैं इत्तेफाक इसलिए करता हूँ कि अगर पाकिस्तान की आप तारीख़ देख ले, पाकिस्तान हमेशा बहैसियत इस्लामी मुल्क गैर मुस्लिम ममालिक के मुकाबले में सबसे ज़्यादा दुनिया की जो स्पेशली अमेरिका के इशू में उठ खड़ा होते हैं। पाकिस्तान के अवाम भी रहता है। हाँ, जिस तरह 2 दिन पहले बाइडन का, और फिर पख्तून तो हमेशा इस्लाम पे और पूरा मुल्क पाकिस्तान, जंग के नताइज भी हम भुगत रहे हैं। अवाम जो है ना जी, वो बहुत ही वो है, जज्बाती है, इस्लाम पसंद, और अल्लाह के फजल से हम पूरे कौम पाकिस्तान, लेकिन पख्तून पे देख के जी जिस तरह बाबक साहब ने कहा कि बाइडन का बयान, फिर उसके सुबह सवेरे उसका स्टेटमेंट, ये जो चीज़ें ना जी, ये जो मोहतरम इमरान खान साहब वो अमेरिका को दूसरे पे वो करना, तापना कि भाई ये अमेरिका के इम्पोर्टेड, मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका के एजेंट यही है, और ये पाकिस्तानी कौम की साइकी के मुताबिक वो कार्ड खेल रहे हैं। सही। तो सबसे बड़ा ये भी एक वो है फैक्टर। दूसरी बात ये जी कि मेरे ज़ाती तज़किए के मुताबिक, मेरे ये 2 मोहतरम सियासी तजुर्बे के लिहाज से मुझसे बहुत आगे हैं। हमेशा इत्तेहाद में जी वो जो वोटर होते हैं ना वो फ्री हो जाते हैं जी। बहुत कम नजरियाती लोग अपनी पार्टी के पीछे वोट देते हैं, अदरवाइज वो फिर अपनी चॉइस पे जाते हैं। दूसरी बात ये कि आपने मेट्रोपॉलिटन की रिजल्ट की बात की, तो उसमें हल्के थोड़े ज़्यादा थे, मतलब उसमें इन्हें दूसरा भी था, ढाई नेशनल असेंबली के। सिटी का तकरीबन कोई, मैं अगर गलत न 40% सिटी का था, बाकी 60% पेरिफेरीज थे। तो जो वो वोट थे ना जी, वो उस वजह से वो रेशो इस पे आ रहा है। लेकिन अगर हम इमरान की जीत को इस नज़र से देख ले तो मेरे ख्याल में पीटीआई की पॉपुलरिटी वोट कम हो गए। अगर आप इन 31 के 2018 के वो देखिए 93,000, फिर जनरल इलेक्शन में ये 93 के 13 के थे, फिर जनरल इलेक्शन 18 में 82,000, अभी 57 पे आ गए, 40,000, पूरे सदमी भी कम हो गए, मर्दानवी भी कम। सबसे अहम बात ये है जी कि वो बाबक साहब कह रहे हैं कि ये जनरल इलेक्शन के लिए वो बना रहे, मैं बिल्कुल इससे थोड़ा वो करता हूँ। देखो जी, मज़ा तब होगा कि अगर ये अब इलेक्शन ये अपने कैंडिडेट फ्लोट करें, चरसदा भी, पेशावर, मर्दान, फिर पता लगे कि कौन नैरेटिव्स का किया और मतलब मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ। आप तीनों के पाकिस्तान और बहुत से तज्जियाकारों के कहने का मतलब ये भी है कि वो कह रहे हैं कि इन्होंने एक नफ्सियाती कार्ड खेला है, इसी की या इन हलकों की बुनियाद पर मुस्तकबिल के तहरीक इंसाफ की कामयाबी का कोई जो है ना वो दावा नहीं किया जा सकता। और हमारे कराची में 12वें खिलाड़ी ने कप्तान को क्लीन बोल्ड कर दिया जी। इसी तरह मुल्तान में भी हम जीत चुके हैं। तो मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह ताला अगर ये अभी इलेक्शन कमीशन और ये तो पता नहीं जाएंगे भी नहीं जाएंगे जाहिर है, लेकिन अगर ये अपने कैंडिडेट आगे करे ना ये फिर बाई इलेक्शन में सही तो फिर पता चलेगा। लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा।
बार फिर प्रोग्राम डेडलाइन पेशावर में आपको खुश आमदीद। आज हम इस मकसद से लिए या इस मकसद के पेश नज़र ये प्रोग्राम उर्दू में कर रहे हैं कि पाकिस्तान के दूसरे शहरों के लोगों को, जो हमारे देखने वाले हैं, उनको भी पता चले कि खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिकल जो कम्प्लिकेशंस हैं, जो अहमियत हैं, और यहाँ पर ख़ास कर सिक्योरिटी के लिहाज से जो हालात दरपेश है उससे लोगों को बाखबर रखा जाए। और साथ में ये भी कि जब हम इलेक्शंस वगैरह की बात भी करते हैं, बाबक साहब इस पर बहुत बेहतर तरीके से तबसरा कर भी सकेंगे, मैं उनसे पूछ भी लूँगा, तो यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल बनी हुई है या अफ़गानिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के पस मंज़र में हमेशा से ये भी एक रवायत रही है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिकल जो अलाइनमेंट होती है, डिज़ाइनिंग होती है, उन ही हालात को जहन में रख कर उसकी डिज़ाइनिंग होती है। आप लोगों की इजाज़त से मेरे प्रोग्राम में अक्सर वज़ीर वगैरह नहीं आते, इसलिए कि उनकी मेरे साथ लगती नहीं है, या हम भी आपकी तरह जो है ना सूबाई हकूक़ के अलमबरदार है, हमारा फ़र्ज़ भी बनता है इस सूबे के शहरी की हैसियत से। तो अब्दुलसलाम साहब जो कि MPA है तहरीक इंसाफ के, वो टेलीफोन लाइन पर है, मैं उनसे भी बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? पहली बात तो ये है कि बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि मैंने सुना है या किसी अखबार में मैं पढ़ रहा था कि जब इमरान खान साहब मर्दान आए थे तो उन्होंने आपको पहचानने से इनकार किया था कि ये भी हमारा कोई MPA है या लीडर है, तो इसमें कितनी हकीकत है? अच्छा, आवाज में कोई प्रॉब्लम? मैं प्रोड्यूसर साहब से कहता हूँ कि वो दोबारा उनको मिलाए, कोई मसला है, दोबारा में नहीं था ये वाला जो इस पर जरूर तबसरा करें ना कि ब्रेसल साहब कह रहे हैं कि ANP ने बदतरीन शिकस्त खाई है, और उसी पस मंज़र में उन्होंने एमल वली खान से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या उनकी स्टेटमेंट है, उस पर मैं क्लियर नहीं हूँ कि वो इस्तीफ़ा दे दें। हाँ, एक तो ये हम बाहर आके चुके हैं कि आप खुद अंदाज़ा करें, अफ़गानिस्तान का आपने ज़िक्र किया, इसी खित्ते का ज़िक्र किया, तो ये तो प्लांटेड है, आप नहीं समझते या कौन प्लांटेड है? ये सारा किस्सा प्लांटेड है। ओके। आपने जिस बंदे की नाम ली और ये इसको इसीलिए यहाँ पे बिठाया है कि जो कभी ज़ाहिर है वो तालिबान की वकालत के लिए बैठे हैं, यानी सवात के हवाले से कल परसों उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अजीब बात की है। वो लोग तो यहाँ शादी में शिरकत करने, तो ये तो अयादत करने आया था, बीमार कुर्सी करने आया था, ये तो मजाक उड़ाना होता है, मजाक उड़ाना है, और यहाँ पे मजाक उड़ाने के लिए लोगों को बिठाया है, वरना PTI के तमाम हाउस में 97 मेंबरान में उनके पास एक बंदा नहीं है। लेकिन ये जो गलीज़ ज़ुबान ये जो बंदा इस्तेमाल करता है, या हम सारे देख, और ये है कौन? ये तो क्या कहे इंसान, क्या कहे इंसान। लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह उधर से जो बाइडेन ट्वीट करते हैं, इमरान जवाब दे देते हैं, तो ये तो ज़ाहिर है कि एक मंसूबा है। नहीं, वो ये अमेरिका ने खबर करे, ये बात आपने ज़रूर बतानी है, डिटेल में बतानी है, मगर आप कि जब हुकूमत बनी थी तो आपने भी तो एक गैर मतलब अवामी नुमाइंदे को जो है ना, जो कि पार्लियामेंट का सैनेट अफरासिया फाटक साहब को तरमीम करके उनको सफीर अमन बनाया था। देखिए, अफरासिया फाटक ये हमेशा क्यों इस तरह होता है हर हुकूमत में? इस तरह तो कंपेयर ना करें। अच्छा, अब आप मुझे कहते हो कि अच्छा, अब आप अफरासिया फाटक साहब को, आप भी एक मुहज़्ज़ब इंसान हो, अफरासिया फाटक साहब को आप किसके साथ कंपेयर करते हो? उसके बारे में भी वो हम इसलिए नहीं कहते हैं, हमारे लिए हर एक इंसान काबिल एहतराम है, हर एक इंसान काबिल एहतराम है, लेकिन जिस पर्सपेक्टिव में आप करते हो, ज़ाहिर नहीं किया जा सकता, यानी ज़माने तालिब इल्मी से यहाँ पे है, इस खित्ते की सियासत से वाकिफ़ है, ये तो जमीयत के हैं हमारे, लेकिन ये मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे, पीपल सारी दुनिया इत्तेफाक करे कि वो तो एक दानिश्वर है, वो एक सियासतदान है, वो एक शायर है, तो सीनियर लायर है। तो ज़ाहिर है, देखिए ये अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में क्या गेम खेला, ज़ाहिर है पख्तूनों की जो सरजमीन है, अपने बलूचिस्तान का जिक्र किया और अपने पख्तूनख्वा का जिक्र किया। इस सारे चक्कर में सिंध की ज़मीन की और पंजाब की ज़मीन की तो ज़रूरत नहीं है ना। सही मसला हमें ज़रूरत नहीं है ना,
اسی لیے یہ جو تجربات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ ابھی یعنی آپس میں تو ہم اتنے تقسیم ہیں کہ 3 حلقے عمران خان نے جیت لیے ہیں سپوز یہاں پہ، اب کل دوبارہ یہاں پہ انتخابات ہوں گے، اور جس طرح میں نے کہا اب جو لوگ ان کی خوشی پہ خوشیاں منا رہے ہیں، کیا وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ خوشی کس خوشی میں خوشی منا رہے ہیں، کہ یہ خوشی پختونخوا کی خوشی کے لیے ہے کہ اس کی ذاتی انا کے لیے یا بین الاقوامی منصوبہ بندی کے لیے ہے؟ دیکھیے عقیل، یہ جس طرح آپ میڈیا کو آپ دیکھیں، یہاں پہ پاکستان میں جو نامعلوم قوتیں ہیں وہ باز نہیں آئی ہیں۔ انہوں نے ماضی سے کیا سیکھا ہے؟ ایک بندی کے لیے آپ دیکھو وہ سپریم کورٹ پہ برستے ہیں، وہ الیکشن کمیشن کو گالیاں دیتے ہیں، 10 سال سے پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، 10 سال نیب نے کبھی ایک کیس اٹھایا ہے؟ اٹھا سکتا ہے؟ یہاں آپ دیکھیں جب سے، یعنی یہ ایک پرسپشن ہے، آپ تمام پختونخوا میں دیکھیں، سوات، آپ تو سوات کے ہیں، سوات میں مٹھا میں، کبل میں، خوازہ خیلہ میں یا چار باغ میں یہ جتنے لوگ نکلے تھے، یہ عوامی نیشنل پارٹی نے نکالے تھے؟ کسی اور پارٹی نے نکالے؟ عوام خود نکل، یہ تو خود نکل آئے تھے۔ صحیح۔ تو وزیر اعلیٰ کا تعلق کدھر سے؟ مٹا سے۔ وہ خاموش ہے۔ مراد سعید کس حیثیت سے بات کرتے ہیں؟ پتہ نہیں چلتا۔ جا کے کبل میں یا نشاط چوک میں تو جب لاکھوں لوگ نکلتے ہیں، پنڈی میں وہ کیا ہے، دیکھیں یہ سارا جو منصوبہ ہے پختونوں کو غیر سیاسی لوگوں کو پیچھے لگانا، یعنی پختونوں کے بیچ، پختونوں کے درمیان جو سیاسی بیانیہ ہوگا اس کو بدنام کرنا، اور پراپیگنڈوں کے پیچھے پختونوں کو لگانا۔ کتنے گالیاں دیتے ہیں، کتنے جوش سے مطلب ان کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی ان سے سیکھے پوچھے کہ یعنی عقیل یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اگر دیکھا جائے 4 سال عمران خان صاحب کی حکومت، 4 سال اسپیکر یہاں سے تھا، ڈیفنس منسٹر یہاں سے تھے، بہت سارے منسٹر تھے، 44 کے 45 ایم این ایز تھے۔ وہ جب وہاں پہ بیٹھے تھے تو بجلی لوڈ شیڈنگ یا بجلی مہنگائی اس کی بات نہیں کرتے تھے، گیس کی بات نہیں کرتے تھے، صوبائی حقوق کی بات نہیں کرتے تھے، یعنی NFC وارڈ کی بات نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں پختونخوا میں 10 سال سے ان کی حکومت ہے، 4 سال یہ ادھر رہے، NFC وارڈ جاری نہیں ہوگا تو جو ہمارا مالی شیئر ہے وہ ہمیں کس طرح ملے گا؟ آپ مردم شماری کو دیکھیں۔ ادھر بریک لگاتا ہوں آپ کو کہ اس وقت خیبر پختونخوا کی تاریخ میں پہلی بار کہا جاتا ہے کہ 700 ارب سے زیادہ قرضہ لیا گیا، ہمیں کوئی نہیں بتا رہا، یہ برسلہ صاحب بھی نہیں، 800 برسلہ صاحب بھی ہمیں نہیں بتا رہے کہ یہ قرضہ کہاں پر جا کر خرچ ہوا ہے اور مزید بھی لیا جائے۔ یہ عبدالسلام صاحب کو جو ہے نا کہ ان کا موقف بھی لیا جائے۔ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ عبدالسلام صاحب لائن پر ہیں؟ جی، وہ کوئی مسئلہ تھا، یہ ڈرامہ ہے، یہ کوئی پروپیگنڈا ہے، یہ کوئی غلط فہمی ہے کہ میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب جب مردان آئے تھے تو انہوں نے آپ کو پہچاننے سے انکار کیا تھا کہ یہ کون ہے؟ اچھا، نہیں ہوا ہے؟ مردان میں جلسے میں آئے تھے میرے خیال میں وہ۔ اچھا صحیح۔ اچھا یہ بتائیں، آپ مردان سے تعلق رکھتے ہیں اور مردان میں بھی الیکشن ہوا ہے، تو آپ یہ بتائیں آپ کا اپنا آبزرویشن کیا ہے کہ مسلم لیگ نون نے، خاص کر وہاں پر ان کا بہت زیادہ ووٹ بینک ہے، انہوں نے مولانا قاسم صاحب کو ووٹ دیے یا نہیں دیے، اور کس طریقے سے آپ لوگ یا عمران خان صاحب جو ہے نواز سے دوبارہ جیت گئے ہیں، جبکہ 3 پارٹیوں کا اتحاد بھی تھا یا 4 پارٹیوں کا، بڑی پارٹیاں جو تھی؟ یار یہ آواز کم از کم ٹھیک کرے پروڈیوسر صاحب یار۔ اچھا یہ ابھی یہ جو بابک صاحب بات بتا رہے تھے، یہ ابھی ہم کس طریقے سے اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے کہ اب بھی عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کی پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ اب بھی چند قوتیں ان کے پیچھے کھڑی ہے، خاص کر جب ہم خیبر پختونخوا کی، میں تو خیبر پختونخوا کی بات کروں گا، بلوچستان کی بات کروں گا، باقی پر تو 50-60 چینلز ہے وہ لگے ہوں گے، شیخ رشید صاحب کی حویلی اور فلا 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 کس نے کہا، ٹھیک ہے؟ اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وفاقی حکومت بھی بے بس ہے۔ اب جب ہم الیکشن کمیشن پر انگلی اٹھاتے ہیں، جب ہم
عمران خان صاحب کے بیانیے پر یا باقی چیزیں جو ہے، یا اگر حقوق نہیں مل رہے تو آپ لوگوں کا یہ فرض نہیں بنتا کہ آپ کو صوبے کے حقوق کے حوالے سے ایک پیج پر آ جائے؟ زبان خلق جو ہوتا ہے نکارہ خدا ہوتا ہے. اب زبان خلق سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ مرکزی حکومت کیوں ان لوگوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتی. ہاں، جب فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب دیکھیں بی آر ٹی میں یہ سٹے پہ جا رہے ہیں. بی آر ٹی کیس میں مالم جبہ کیس ہے اور بھی کئی کیس ہیں. تو ان تمام چیزوں کو لوگ شکوک و شبہات کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کیوں اس شخص کے خلاف کارروائی نہیں، جو اداروں کو للکارتا ہے، جو عدلیہ کو للکارتا ہے، جس نے الیکشن کمیشن کے آج پھر انہوں نے کمشنر کو، الیکشن کمشنر کو گالیاں دی ہیں، جس نے عدلیہ کو گالیاں دی ہیں اور پھر جا کر معذرت کی ہے. مثال جج کو اور جج کو جج صاحبہ کو گالیاں دی ہے، آئی جی کو دی ہے. آئی جی کو دی ہے، سب کو دی ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے ایز اے جمعیت علماء اسلام. کل ہم ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، وہاں پہ پھر پارٹی والے بھی موجود تھے، این پی والے بھی، مرکزی قیادت موجود تھی اسلام آباد میں. تو وہ بھی یہی سوال کر رہے تھے، کوشچن کر رہے تھے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ بابک صاحب نے جو شروع میں ایک بتائی ہے کہ کچھ بیک گراؤنڈ بتایا ہے کہ پری پلان ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے، کیوں اس قسم کی آوازیں گونج رہی ہیں، یا تاثر کیوں ہے، یہ تاثر کیوں قائم کیا گیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اب ہم نے ریاست کو بجا کر سیاست کو ہم نے دھو پہ لگایا ہے. اب جو کل ہوا ہے یا اس سے پہلے پنجاب میں ہوا ہے، مثال کی بات ضمنی انتخابات، ضمنی الیکشن میں، یا بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ، ہم ٹف پوزیشن میں آ گئے تھے. پہلے مرحلے میں ہم بڑے آسانی سے ان کو بیٹ کیا تھا، صحیح. لیکن دوسرے مرحلے میں، پھر ضمنی میں، پھر اس ضمنی میں ہم اس پہ تبھی آ گئے تھے کہ ہم نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کر ریاست کو بچایا. لیکن قوم اس وقت مہنگائی کے اس میں بھی ذرا تھوڑی سی پھنسی ہوئی ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ابھی 1 مہینہ 10 دن ہو گئے ہیں کہ ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے اور تیل بھی نیچے آ رہا ہے اور کچھ اشیاء بہتر ہونے لگے ہیں تدریج. تو یہ آہستہ آہستہ بتدریج دسمبر تک ہم آپ کو ملک کو، ہم نے اسی پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نومبر میں تبدیلی آئے گی. آپ کو میں نے بتایا تھا، اکتوبر کی بات کی تھی. آپ نے کہا اس بات کو یاد رکھنا، پھر میں آپ سے پوچھوں گا. صحیح. تو اسی پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ اکتوبر میں اور نومبر میں حالات اچھے ہوں گے. لیکن یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، دیکھیں اب انہوں نے ووٹ جو لیا ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ووٹ بالکل عین ان کے مطابق تھا؟ نہیں، ووٹ پہ کمی بھی آئی ہے اور کچھ ووٹوں میں گڑبڑ بھی ہوئی ہے. 410 میں بھی ہوئی ہے، مردان میں بھی ہوئی ہے، پشاور میں بھی ہوئی ہے، لیکن ٹیکنیکلی ہوئی ہے. مگر جو فیڈرل گورنمنٹ کی اتحادی 3 جماعتیں ہیں یا جو فیڈرل گورنمنٹ میں شامل ہیں، تو وہ اب بھی اس تمام تر منظرنامے کو عمران خان صاحب کے بیک گراؤنڈ میں شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بالکل. یہ آپ اس پر آپ ضرور بات کریں. تمام قیادت کے ساتھ آپ کے اپنے ذاتی مراسم بھی ہیں، ہمارے پولیٹیکل ڈومین کا ایک ایشو بھی ہے اور ایک خصوصیت بھی ہے. آپ کو اس طرح نہیں لگ رہا کہ مسلم لیگ نون، جو کہ پاکستان کی بڑی پارٹی ہے، اور پیپلز پارٹی، خاص کر پیپل پارٹی، تو اس صوبے میں پیپل پارٹی نے 3-4 بار حکومتیں بھی کی ہے اگر ہم پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کو دیکھ لیں، کہ ان کی جو صوبائی قیادتیں ہیں یا مرکزی قائدین ہے، وہ انہوں نے خیبر پختونخوا کو عمران خان صاحب کی رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. اور عملاً اگر ہم دیکھ لیں تو این پی یا جے یو آئی جو ہے نا ریزسٹ کر رہی ہے ایز اپوزیشن پارٹیوں کے طور پر خیبر پختونخوا میں. یہ بھی ایک تاثر ہے. عقیل بھائی، میرے خیال میں حقیقت یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں پیپل پارٹی کی اب وہ پوزیشن نہیں ہے جو جس طرح بتا رہے کہ 3 حکومتیں کی ہے اور نہ مسلم لیگ کی ہیں. جمعیت کی اور ان پی کی ایک اسٹرینتھ ہیں، عوام میں ان کی ایک پوزیشن ہے. صحیح. تو ان کا حق بھی بنتا ہے کہ وہ مطلب ان کی یہ جو ایشو اٹھاتے ہیں، تو اس لیے ان کے ووٹ بینک ہماری کمزوریاں ہیں، ہماری پارٹی کی کمزوریاں ہیں، لیکن وہ پارٹی اب خیبر پختونخوا میں اس کی یہ پوزیشن نہیں ہے. اور دوسری بات یہ جی کہ جہاں تک عمران خان کی وہ بات ہے، تو جس طرح جلیل جان صاحب نے یہ کویسچن ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ مسلم لیگ نون والے ہیں اور وہ
بہت سارے کیسوں پہ ان کی خاموشی ہیں. مطلب اب اگر چیئرمین نیب دیکھ لے وہ بھی ان کو چاہیے کہ وہ کلیئر سٹانس لے, جو فائلیں اس میں پڑے ہیں اسے اٹھا کے گردمد صاف کر دے اور شروع کرے انکوائری. اور یہ تو بالکل ایسے کیسز ہے بی آر ٹی, ملم جبہ, خیبر بینک, ایون میں معدنیات کی بھی بات کرتا ہوں, بالکل کرسٹل کلیئر. میرے حوالے سے جو مجھے ایکویٹ کیا عدالت میں اس میں لکھا ہے کہ پرویز خٹک از ایکیوز, کورٹ نے لکھا ہے. تو پھر تو نیب نے اٹھانا چاہیے یہ سارے کیس. تو ڈرائیونگ سیٹ پہ نون ہے, اس کی خاموشی ایک کویسچن ہے, ان کی کیا مجبوری ہے, یا پرائم منسٹر صاحب میرے خیال میں کوئی ہمارے بھی بہت سارے لوگ دوست اتحادی بھی کہہ رہے کہ وہ تھوڑا وہ ڈر کی حکومت کر رہے ہیں, مصلحت پسند ہے. ہاں جی, عبدالسلام صاحب میرے خیال میں پھر سے لائن پر آ گئے. یہ بھی مجھے کوئی امریکی سازش لگ رہی ہے کہ ان سے بات نہیں ہو رہی ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. ہاں بہت شکریہ. یہ مردان کے جو نتائج آئے ہیں تو آپ ادھر سے تعلق رکھتے بھی ہے, آپ وہاں سے ایم پی اے بھی ہے, اور مولانا قاسم صاحب نے بہت ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. مگر ایک ایشو جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم پچھلے الیکشن کے ڈیٹیلز کو دیکھ لیں, اور آپ کو مجھ سے زیادہ آپ کو پتہ ہوگا, اس میں مسلم لیگ نون کا ووٹ جو ہے نا اس حلقے میں بہت زیادہ ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے بھی مردان کے حلقے میں جے او آئی کو ووٹ نہیں دیا ہے؟ نہیں, وہ تو پی ڈی ایم والے سمجھتے ہوں گے کہ انہوں نے ووٹ دیے قاسم صاحب کو نہیں دیے. مگر یہ تو ابھی آپ خود اندازہ لگا لیں, 13 پارٹیاں کی الیکشن کمیشن ان کے پاس دنیا کی زمینی پہلی قوت ان کے پاس کوئی بھی ان کے لیے ریزلٹ آ گیا. ان کا تو ان کے لیے کہنا چاہیے جی. یہ دوسرا جو پشاور میں بھی ان کے ریزلٹ جو ہے ابھی 13 پارٹیوں کے ان کا وہ ووٹ بینک جو ٹوٹل ووٹ انہوں نے وہ ڈیوائڈ کرے ووٹ ان کے آگے تمام سیاسی پارٹیوں کے تو کون کر کے الیکشن کے ساتھ شیرانی گروپ. اچھا, یہ جو ایک گروپ نے وہاں پر مزاحمت کی ہے علی محمد خان کے خلاف اور وہاں پر کیمپین بھی چلائی تھی, اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا؟ جی ہاں یہ ٹی وی ذرا اپنا ٹی وی نہیں, ادھر مسئلہ ہے مست ہو گیا. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ جو عمران خان صاحب بھی آج کہہ رہے تھے کہ 13 پارٹیوں کے ساتھ, یا انہوں نے میرے خیال میں کوئی 18 پارٹیاں گنوائی ہے, کہ کتنی پارٹیاں تھیں؟ ویسے اگر دیکھا جائے تو بظاہر جمعیت علماء اسلام ابھی سندھ جو ہے, سندھ بھی ان کے ساتھ ہے, تحریک طالبان بھی ان کے ساتھ اتحاد میں ہے, نیب ان کے ساتھ تحریک طالبان اور تحریک انصاف ان کی مخلوط حکومت ہے صوبے میں, اور یہ انکار کر سکتے ہیں. یعنی آپ خود اندازہ کریں کہ یہ جو پرائیویٹ انہوں نے ملم جبہ کی اور دیگر ساری کرپشن کی کیسز کی بات کی, یہ جو جعلی ٹیسٹنگ ایجنسیز ہیں, پتہ ہے یہاں پر ہماری صوبے میں یہ جو ایٹا ہے, ایٹا اس میں اپلیکینٹس اگر ایک آنا جمع کریں گے تو بھی پروونشل ایکسچیکر میں جمع ہوگا, یا اگر لاکھوں کروڑ جمع کریں گے. اب جتنی پرائیویٹ یہ ٹیسٹنگ ایجنسیاں ہیں ان کو آپ دیکھیں, پبلک سروس کمیشن کو دیکھیں, خیبر بینک کو آپ دیکھیں, ہماری صوبے کی انتظامی پوسٹوں کو آپ دیکھیں, اسی طرح آپ لیجسلیشن کو دیکھیں. یعنی آپ حیران ہو جاؤ گے, یعنی دنیا کے سامنے کتنا ایماندار بنتا ہے. ہماری صوبے میں قانون موجود تھا کہ یہ جو ہیلی کاپٹر ہے گورنر اور وزیر اعلیٰ یوز استعمال کر سکتے تھے. اب ان کو تو جلسوں کے لیے ضرورت تھی. ہر صوبہ پشاور سے ہیلی کاپٹر جو ہے وہ ادھر جا کے بنیگالہ سے اس کو اٹھاتا ہے. یعنی اسی قانون میں امینڈمنٹ لائے, اور وہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ سیکٹریز کی حد تک اور منسٹرز کی حد تک ان کو ایکسٹینشن دی تاکہ اس کے لیے راستہ ہموار ہو جائے. آپ بورڈ آف گورنرز کو دیکھیں, بورڈ آف گورنرز کو, بورڈ آف ڈائریکٹرز کو آپ دیکھیں, یہاں پہ آپ یعنی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو دیکھیں. جتنے منسٹرز ہیں ان کی تعلیمی ادارے, منسٹرز ہیں ان کے دوائیوں کے کارخانے, کنسلٹنسی, باقی میں اب میں نام لوں گا. لیکن چونکہ یہ ایک سازش ہے, امریکہ نے افغانستان میں کیا اسی افغانستان کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے آپ وکیل صاحب خود افغانستان کو کور کرتے ہو, پختونخوا میں اور بلوچستان میں کیا کریں گے وہ لوگ. تو ظاہر ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری صوبے کو
انہوں نے طالبان کے حوالے کر دیا ہے. وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں جب لوگ جلوس نکالتے ہیں تو ادھر ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ سیکشن 144 لگاتا ہے, 144 لگا. کیوں بھائی اس چوک میں احتجاج نہیں؟ تو آپ لوگوں نے زیادتی کی ہے نا. میرے بات سنیں, آپ لوگ زیادتی کرتے ہو. آپ کا رویہ برسول صاحب کے بارے میں بہت زیادہ جانبدارانہ ہے, بہت جارحانہ ہے. برسول صاحب نے تو وضاحت پیش کی ہے نا ترجمان صاحب نے کہ وہ وہاں پر لڑنے کے لیے سوات میں نہیں آئے تھے, وہ کسی غمی شادی میں. آپ اس کو نہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے, آپ اس کو آپ اس طرح تناظر میں دیکھیں کہ اس کو پشاور میں بٹھایا کس نے ہے, اچھا, اور کس مقصد کے لیے بٹھایا ہے. یس, آپ کی بات پر آتا ہوں. کس مقصد کے درمیان میں صرف آپ کو بتانا یہ ہے کہ گزشتہ مہینے خیبر پختونخوا کے 16 اضلاع میں دہشت گرد کا رویہ ہوئی ہے. کل بھی خیبر پختونخوا کے 4 اضلاع میں اگر ایک طرف دہشت گرد حملے ہوئے ہیں اور واقعات ہوئے ہیں جس میں فورسز اور عام لوگ اور پولیس نشانہ بنے ہیں, تو اسی دوران کل ہی جب الیکشن ہو رہا تھا پاکستان کے اندر خیبر پختونخوا کے 3 حلقوں کے اندر, تو ڈیٹا یہ ہے کہ تقریباً 5 مختلف جگہوں پر یا اضلاع میں امن کے حق میں ریلیاں بھی نکالی گئی تھی. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ تو ان کے ساتھ بات بھی کر رہے ہیں اور اتفاق بھی کر رہے ہیں اور خدشات کا اظہار سب لوگ بھی کر رہے ہیں. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پارٹی حکومت میں شامل ہیں انہوں نے خود پر خودکش کرا ہے, مگر وہ ریاست اور سیاست والی بات آ گئی. یہ آپ لوگوں کی نااہلی نہیں ہے جو خاص کر یہ جو 2 پارٹیاں بیٹھی ہے مسلم لیگ نے, تو ہمیں خیبر پختونخوا میں نظر ہی نہیں آ رہی کہ آپ لوگوں نے ابھی تک جو انہوں نے بات کی ایک بندی کی جس کی اپنی بہت بڑا نیٹ ورکنگ ہے اور جو کہ جس کے اندر خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن بھی آتا ہے, جو گورنر صاحب ہے جنہوں نے تباہی مچائی ہے یونیورسٹیوں کے حد تک اور سب لوگ احتجاج پر ہے. آپ لوگ 6 مہینوں سے آپ لوگوں میں اتنی قربانی کا جذبہ نہیں ہے, خاص کر آپ کی پارٹی میں, کہ ایک پارٹی نے جب اتنی قربانیاں دی ہے تو میں افتخار جیسے بندے کو جو ان کا نامزد گورنر تھا یا کینڈیڈیٹ تھا, آپ لوگوں نے ان پر اعتراض کیا. ابھی تک وہ بندہ تحریک انصاف کا بیٹھا ہوا ہے. تو ہم گلہ کریں تو کس سے کریں؟ صرف عمران خان سے کریں کہ آپ لوگوں سے بھی کریں؟ ہمارے پاس تو ابھی تک میں افتخار صاحب کا نام نہیں آیا. اگر آ جاتا تو ہم اس پہ غور کر بھی سکتے تھے, ایسی بات تو نہیں ہے. ابھی آپ کس کو گورنر بنا رہے ہیں؟ تو ابھی جمیعت علماء اسلام جس کو بنائے گی. اچھا, تو کوئی نام سامنے نہیں ہے؟ نام تو سوشل میڈیا کی حد تک تو آیا ہوا ہے. اچھا, اسی والے ٹائم ختم بھی ہو رہا ہے. میں ایک بات کرتا ہوں جی, آپ نے کہا کہ یہ لوگ کس خوشی میں خوشی منا رہے ہیں. ہاں, تو ان کی جو 9 سیٹیں تھیں تو ان کی اپنی تھی. 2 سیٹیں کم ہو گئی ہے. 2 سیٹیں ہم نے جیتی ہیں, 6 سے جیتی ہیں, تو 6 پہ دوبارہ الیکشن ہوگا. اب کیا ہوگا وہ یہ وہ بات ہے جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا نہیں گرم رکھنے کا ہے. لیکن ہم دیکھیں ہم بھی عجیب لوگ ہیں, ہمیں ریت کی اس بوری کو معاف کرنا چاہیے. یہ تو ریت کی بوری ہے. ہم سب کو 22 کروڑ عوام کو اس بوری کی پیچھے بھی دیکھنا چاہیے نا. نہیں, ابھی اس میں یہ کوئی آپشن نہیں ہے. آپ جنرل سیکرٹری ہے, وہ بھی مرکزی لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو ڈائریکٹ ان کا جو ہے نا بلاول ہاؤس کے ساتھ ان کا رابطہ ہے. تینوں کو ہم میں جانتا ہوں. اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ ریت کی بوری آپ جس کو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پھر سے الیکشن میں جائیں گے تو آپ لوگ اس کا بائیکاٹ کریں گے. اس کی بات تو ہے نہیں نا. اب لڑائی اگر اس کے ساتھ ہوتی, ظاہر ہے اس کے لیے سارا کچھ جائز ہے, سارا جائز ہے نا. اب مولانا قاسم صاحب جو ہے, یعنی ہمارے پختون میں علماء کرام کی ایک مقام ہے. انہی انتخابات میں ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم تو اپنے لیے جیت سمجھتے ہیں, اسی ہار کو ہم جیت سمجھتے ہیں. اس کی وجہ ہے یس ہم اپنے بیانیے پہ قائم ہیں, ہم اپنے بیانیے پہ قائم ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جس ریاست کے اندر ہم رہ رہے ہیں وہاں سرکار پراپیگنڈوں کو فروغ دے رہا ہے اور سیاسی بیانیوں کو دفن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم زندہ ہیں, ہم زندہ رہیں گے, ہم باخبر ہیں, ہم کیوں پریشان ہوں گے؟ یعنی ہمارا جو پڑوسی ملک ہے افغانستان, مسلمان ملک ہے, پختون میجارٹی ملک ہے, اس کے گلے پہ اس کا گلا گونٹا گیا, اس کی خود مختاری پہ حملہ ہوا. اس حملے کی وجہ سے سارے خطے میں انتشار ہے. لہذا ہم سمجھتے ہیں اس کے اثرات ہم پر پڑیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ جو دیکھیں پاکستان تو پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے نا, اور پنجاب بھی صوبہ ہے نا. آپ اندازہ کریں
کہ 45 سال سے آپ سکون سے آپ رہ نہیں سکتے ہو اور اب 1.5 گھنٹے کے سفر سے پنجاب میں داخل ہو شکر ہے کہ وہ محفوظ ہے. ہاں شکر ہے کہ یہ محفوظ ہے. مگر یہ اس میں بھی ہے کہ ہمارے پاس چیپ مٹیریل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس چیپ نہیں مٹیریل ہمیں اس دیکھیں ہمیں زندگی اور موت کے اس مسئلے کو بڑا سنجیدہ سیریس لینا چاہیے. بڑا ہم سنجیدہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملتان والوں نے ایک اس کیا کہتے ہیں بوری کو ریجیکٹ کیا ہے, ریت کی ریت کی بوری کو کراچی نے بھی کیا. یہ پختون نے کیوں اس طرح نہیں اس کے لیے بھی میں ایک اگر یہ مائنڈ نہیں کریں گے دیکھیں پارٹیاں تو اپنی اپنی نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط بیانیے کو لے کر چل رہا ہے. ایک غلط بیانیہ ہے, جھوٹا بیانیہ ہے جو صدر مملکت نے بھی کہہ دیا ہے اور ادارے بھی کہہ چکا ہے, عسکری قیادت نے بھی کہہ چکا ہے. لیکن پھر بھی ہمارے یہ جو مسلمان مذہبی علاقہ ہے یہاں کیوں ایسا ہو رہا ہے, یہ اس پر سوچنے کی بات ہے. آپ آخری بات کریں, مستقبل کیا ہے عمران خان صاحب کو اور اپوزیشن کی پارٹی؟ مستقبل انشاءاللہ تعالی دیکھیں جی بیانیہ جو یہ اس میں کمال ہے جی. میں تو عمران کے ساتھ رہا ہوں جی. وہ پہلے سے وہ جو چیزیں ان میں ہے نا وہ پہلے سے دوسروں پہ الزامات لگاتے ہیں تو ان کی چیزیں چھپ جاتی ہے. تو یہ جو میں نے سٹارٹ میں کہا نا کہ یہ خود کسی کا ایجنٹ ہے, جس طرح بابک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بوری کے پیچھے دیکھو وہ کیا ہے, اصل چیز کو ڈھونڈنا ہے. اور اصل پنجاب اور سندھ میں لوگوں نے ڈھونڈ لیا اور ہم پٹھان ابھی تک وہ بوری 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 آپ کہتے ہیں دیکھیں ہم تو کم از کم سیاسی لوگ ہیں, ہم نے انگریزوں کی دوری حکومت دیکھی ہے, ضیاء الحق کو دیکھا ہے, مشرف کو دیکھا ہے, جابر کو دیکھا ہے, عامر کو دیکھا ہے, فیض حمید کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اس کو بھی دیکھ لیں. فیض صاحب تو وہ تو باولپور آپ کی وجہ سے پہنچ گیا نا, شکر ہے کہ وہ نہیں ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ فیضیاب ہو گیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. بالکل ٹائم ختم ہو گیا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.